اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کہف شروع کی جا رہی ہے۔ سورہ کہف، کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ و دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں گھوڑا بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کے نام ہیں، وہ لکھ کے اس کا تعویذ بنا کر جو جس مقصد کے لیے ہو انسان بازو پہ باندھ لے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا بیان کہ وہ کون تھے اور کیا تھا۔ ملک روم میں ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ میدان میں گیا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئی۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا، اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کر رات ہی رات میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا، ہم لوگ خالق عز و سما کے طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے، وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے۔ تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ خوش ہو گئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا، لیکن اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا، اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو چاہتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام لوگ چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تأسف کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا، اور وہ اس کھوہ کے
قریب جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور اسی دن سے ان سب کا نام لقب اصحاب کہف ہوا۔ تقریباً یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ ان کا نام مکسکمینہ، ایلخا، مرتونس، ساربنوس، بطنوس، کشفوتت، زواس، اور 8واں ان کا کتا تھا قطمیر۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ تو وہ بولے، ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ کتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید بھی کسی کو نہ بتائے، اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 309 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کے دکان پر بھیجا گیا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا، میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑھا کھودا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو کرنوں ہوئے گزرے ہوئے، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا، ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے-تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر میں آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ علماء نے بتایا۔ سب نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانے سابقہ میں گزر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا تھا، باقیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ پس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور ان سے کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے،
आओ शहर में चलें। ये बात कह के यमलीखा उस गार में चला गया और तमाम अहवाल जो उस पर गुजरे थे वो उन लोगों से बयान किए। वो लोग कहने लगे कि हमको अब खाने पीने की कुछ हाजत नहीं और हमको दुनिया से भी कुछ गर्ज नहीं, हमको तो अपने खुदा ही से काम है। ये कहकर वो फिर सो गए। बाज़ रावियों ने कहा है कि वो लोग अब तक सो रहे हैं और वो इसी तरह क़यामत तक सोते रहेंगे। एक रवायत में है कि अस्हाब काफ के लिए हक़ ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो उनको पहलू ब पहलू सुलाते हैं और करवटें बदलाते रहते हैं और बहिश्त के पंखे से हवा करते हैं और गर्मी और सर्दी वगैरह उनको नहीं लगती। और तू देखे धूप जब धूप निकलती है बच की जाती है उन कोखों से दाहने को, और जब डूबती है कतराती जाती है उनसे बाएं को, ताकि असर गर्मी और सर्दी का उन पर ना पड़े। ये भी एक